ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دی، اس دنیا کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار مقرر کیا، ہر دور کے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں سب سے بہتر، افضل، اشرف وہ سمجھا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، اس لیے عرب 100 شادی کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جس کے پاس قوت نافذ آ گئی اس کو افضل اور اشرف سمجھا جانے لگا، اور آج کی تاریخ میں، آج کی جو ہے وہ دنیا میں، جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو افضل اور اشرف سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی اور صلاحیت نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلہ و زہد و ابن ادہمی اذ اجتمعت فی المرء والمرء مودم فلیس لہ قدر بمقدار درہم، کہ ابن مقلہ کا خط ہو اور ابن ادہم کا زہد ہو اور جو ہے صحبان کی فصاحت و بلاغت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع ہو جائیں، لیکن اس بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کا کوئی مول نہیں۔ وہ ساغر نے کہا تھا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ وہ قاضی میں پڑھ رہا تھا کہ غریب کی بیماری ہو تو اسے کھرک کہا جاتا ہے، اور امیر کی ہو تو اسے الرجی کہا جاتا ہے۔ تو آج غریب اور امیر کا یہ فرق اور یہ کہانیاں، تو لیکن یہ دنیا کے معیار ہیں۔ کسی زمانے میں یہ معیار کہ جس کے پاس بچے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، وہ اشرف۔ جس کے پاس اقتدار زیادہ ہے وہ اشرف، جس کے پاس منصب ہے وہ افضل، اور جس کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ اشرف اور معزز شہر۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک معیار دیا، اور وہی حقیقی معیار ہے، اور وہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل کون ہے، تم میں سے اشرف کون ہے جس نے قرآن سیکھا اور اوروں کو سکھایا۔ تو کتاب رحمت کو سیکھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دن کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں اس کتاب کو پڑھتے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، بلکہ فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بولے، کسی مرید سے جب یہ بات کہی، حضور کا فرمان سنایا، تو اس نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا۔ یہ رب سے باتیں کرنا ہے، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا حضرت اس جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو کہا یہاں تنہائی کیسے کاٹتے ہو؟ کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی اپنی سناتا ہوں، کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ۔ تو اپنے رب سے ہم، بلکہ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ روایت پڑھی تو عجیب کیفیت ہوئی کہ فرمایا کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے کرم میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے اس کا دوسرا سرا۔ تو یہ تصور نہال کر دیتا ہے، یہ وہ پاکیزہ کلام جو سچ پر مشتمل ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور اس کتاب کو یاد کرنے کی سعادت پاؤ، اور اپنی اولادوں کو بھی اس قرآن کی تعلیم دلواؤ، اور خود بھی اس قرآن کو پڑھو۔ اگرچہ بڑھاپا ہو گیا، اب عمر کے حصے میں پہنچ گئے، حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ ایک زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ میں ایک واقعہ چھپا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل ایک قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے 7 والی قبر کھل گئی۔ تو جب قبر کھل گئی تو ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ خوشبو کے حلے اندر سے آ رہے ہیں۔ شوق و تجسس زیادہ بڑھ گیا۔ ایک قبر گر گئی تھی، ایک اینٹ گری تھی، دوسری اینٹ خود نکال لی، اور دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق کی مزید چنگاریاں روشن ہوئی تو ایک اینٹ اور اٹھائی تو دیکھا تازہ گلاب ہے جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔
تازہ ٹہنی ہے گلاب کی جو پھولوں سے بھری ہے، اور قبر منور بھی ہے اور خوشبودار اور مشکبار بھی ہے۔ خیر قبر بند کر دی اور قبر کے نشان پر صاحب قبر کا گھر ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھیے تو صحیح کہ یہ کون سا اعزاز ہے جو اس نے پایا ہے، کون سی نیکی کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ نیکی کر کے یہ اعزاز پائیں۔ خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر مل ہی گیا، اور اس کی بیوہ ابھی موجود تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہا کہ تیرے شوہر کی قبر یوں ملی اور یوں خوشبوؤں کے حلے قبر سے آ رہے تھے، اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہماری قبر بھی روشن ہو۔ تو اس نے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر تو ایک سادہ سا ان پڑھ شخص تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے یاد ہو۔ ہاں ایک بات مجھے یاد ہے، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسے شوق پیدا ہو گیا قرآن کی تلاوت کا، لیکن عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب صبح نماز پڑھنے جاتا اور لوگ بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ اشک بار ہو جاتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، وہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا، اور اشک بہ رہے ہوتے اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے، اور یوں انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے۔ روزانہ 2-3 صفحات پہ روزانہ صبح وہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ بھی کہتا مالک یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی تیرا کلام اور یہ بھی حق۔ تو شاید اس کی قبر میں جو اجالے ہوئے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ یار جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی قبر میں تو چراغاں ہوتا ہے۔ جس نے ساری زندگی قرآن کے نام لگا دی اس کی قبر میں کتنی روشنی۔ یہ بچے جب حفظ کرتے ہیں، چونکہ میں بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوں، تو کبھی رات کے پچھلے پہر جانا ہوتا ہے، تو میں جب جاتا ہوں مسجد میں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اندھیرا ہے اور چراغ گل ہیں، تو میں جو ہے دیکھتا ہوں یہ کون اس وقت اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں جو ہے وہ جو بتی جلا کے تو کوئی بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بعض کا بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ سوئے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں، تو سارا دن مشق کرتے، سارا دن سب کی یاد کرتے، سبق یاد کرتے، منزل یاد کرتے، تو بعض بچے سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر رشک آتا ہے، او خوش نصیبو کہ تم سوئے ہوئے خوابوں میں بھی قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا تمہارے ذمے ہے۔ سب سے پہلی چیز، تمہاری اولادیں محبت رسول سے خالی نہ رہ جائیں۔ دوسری بات ہے تمہاری اولادیں اہل بیت کی محبت سے خالی نہ رہ جائیں، اور تیسری بات تمہاری اولادیں قرآن مجید سے محروم نہ رہ جائیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اچھا بزنس مین بناؤ، وہ چرخ پہ جھولیں، ہواؤں میں اڑیں، وہ عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھیں، یہ ساری عزتیں انہیں نصیب ہوں اور تمہیں مبارک ہو، لیکن اگر ان کے دل میں قرآن نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے، اور اگر ان کے سینے میں حب